بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کون تھے، کہاں پیدا ہوئے اور ان کا مذہب کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے اوراق سے ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جو پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ گرو نانک کا اسلام سے کیا تعلق تھا اور انہوں نے اسلامی ممالک کے سفر کیوں کیے تھے؟ نیز آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ بابا گرو نانک نے 26 سال اولیاء اللہ کی صحبت میں کیوں گزارے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سکھ مذہب کا شمار غیر سامی غیر الہامی ادیان میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے جدید ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سکھ مذہب کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 14 کروڑ کے قریب ہے، جن کی زیادہ تر تعداد ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں رہتی ہے۔ سکھ مذہب کے پیروکار گرو نانک کو اپنا روحانی پیشوا ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی مانتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو یہاں پر ایک بات صراحت کے ساتھ بتاتے چلیں کہ سکھ مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے کسی نبی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ ہندو مذہب کی ہی ایک شاخ ہے جو کہ جدت پسندانہ اور جدید رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ سکھ مذہب کو جدید مذہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ابھی تک وجود میں آئے ہوئے محض 5 صدیاں ہی بیتی ہیں۔ گرو نانک کی پیدائش ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ بابا گرو نانک 1469 عیسوی میں لاہور سے جنوب مغرب کی سمت میں واقع ایک گاؤں تلونڈی میں پیدا ہوئے تھے، جسے آج کل ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے۔ گرو نانک کی پیدائش کے وقت برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور تعلیم و تربیت کے لیے سرکاری طور پر عربی اور فارسی زبانیں رائج تھیں۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں سنسکرت میں بھی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ آپ کے والدین نے ہندو رسم و رواج کے مطابق آپ کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک ہندو استاد کی خدمت میں بھیجا۔ گرو نانک بچپن ہی سے توحید پرست تھے، اسی وجہ سے ہندو مذہب کی کتب میں ان کا دل نہ لگتا تھا۔ جب اس بابت ان کے والد کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے آپ کو ایک مسلم استاد کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کے والد کالو رام بیدی آپ کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ کے والد نے آپ کو 40 روپے دیے کہ تجارت کی غرض سے بازار جاؤ اور کوئی چیز خرید کر وہاں فروخت کر دینا۔ گرو نانک پیسے لے کر تجارت کی غرض سے بازار کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں آپ کی ملاقات چند سادھوؤں سے ہو گئی تھی۔ ان سادھوؤں کی حالت دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں۔ گرو نانک نے تجارت کے لیے ملنے والے روپے ان پر خرچ کر دیے اور ان کو کھانا پینا دیا، اور اپنی طرف سے بہت خوش ہوئے کہ میں نے آج بہت اچھی تجارت کی ہے۔ جب آپ کے والد کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کو بہت ڈانٹا۔ سکھ مذہب میں آج بھی اس جگہ کو سچا سودا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جہاں پر گرو نانک کی ان سادھوؤں سے ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پر گرو نانک نے ان کی خدمت کی تھی۔ گرو نانک کا بچپن ہی سے اسلام کی طرف جھکاؤ تھا۔ انہیں اسلام کا توحید پرستانہ رویہ بہت پسند تھا۔ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں بھی دلائل دیتے رہے اور انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 26 سال اولیاء اللہ کی خدمت میں گزار دیے تھے۔ بعض کتب نے انہیں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی بھی قرار دیا ہے، جبکہ کچھ میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے وابستگی کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ بابا گرو نانک کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہر چیز میں سمایا ہوا ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے۔ اسی ذات کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بابا گرو نانک والہانہ عقیدت اور محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بابا جی کا مزید فرمان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی اس دنیا اور آخرت میں کام آئیں گی۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روح گردانی کی جائے گی تو آپ دونوں جہانوں میں پٹکتے رہیں گے اور آپ کی نجات کا کوئی سبب نہ ہوگا۔ زکوٰۃ کے بارے میں بابا گرو نانک فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے جس کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ سکھ مذہب اور تاریخی کتب سے اس چیز کے واضح طور پر دلائل ملتے ہیں کہ اسلام سے بابا گرو نانک والہانہ عقیدت اور محبت کرتے تھے۔ اسی تڑپ کی وجہ سے بابا گرو نانک نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا تھا اور وہاں پر پورے 2 سال گزارے تھے اور اکثر روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ گرو نانک الہامی کتابوں کے داعی تھے اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 کتابیں بھیجی ہیں جن میں سے 3 منسوخ ہو چکی ہیں اور ایک تصدیق شدہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہی حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل کریں گے، باقی سب پھٹکے ہوئے لوگوں کا گروہ ہوگا۔ گرو نانک قرآن مجید کو اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس معجزے کے بارے میں کوئی بھی آج تک نہ لکھ سکا اور نہ ہی اس کے چیلنج کو قبول کر سکا۔ بابا گرو نانک کا دل دنیا کے کام کاج میں نہ لگتا تھا اور اکثر مزارات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تلاش میں چلتے رہتے تھے۔ جب آپ کے گھر والوں کو ان باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے سلطان پور کے نواب دولت خان کے ہاں آپ کو رسد کی مزدوری پر لگا دیا تھا۔ ایک دن سلطان پور کے نواب بھی اپنی دکان پر موجود تھے اور گرو نانک رسد کا حساب کتاب کر رہے تھے، اور جب گنتی کا ہندسہ 13 آیا تو دم بخود ہو کر اونچی آواز میں نعرے لگانے لگے کہ میں تیرا، میں تیرا۔ جب نواب صاحب نے گرو نانک کی یہ حالت دیکھی تو اس سے بہت متاثر ہوئے۔ گرو نانک اکثر دکان کا سامان غریب غربا میں مفت تقسیم کر دیا کرتے تھے اور دل کھول کر کیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان کو لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کی دکان کو گرو نانک کچھ ہی دنوں میں ختم کر دے گا، تو اس نے وجہ پوچھی کہ کیوں کرے گا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو آپ کا سارا مال غریبوں میں مفت تقسیم کر دیتا ہے، تو وہاں پر بیچے گا کیا؟ لوگوں کی باتیں سن کر ایک دن نواب دکان پر آئے اور دوبارہ سے رسد کا حساب کتاب لگوانا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حساب کتاب لگوانا شروع کیا تو سارے کا سارا سامان پورا نکلا۔ موقع پر موجود لوگ اور نواب صاحب بہت حیران ہوئے کہ کیونکہ انہیں پختہ بات کی گئی تھی کہ گرو نانک غریب غربا میں مال مفت تقسیم کرتا ہے، لیکن جب حساب کتاب لگایا گیا اور تمام چیزیں پوری نکلی تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ سکھ مذہب کی کتب کے مطابق ایک مرتبہ گرو نانک ندی پر نہانے گئے اور نہانے کے لیے جیسے ہی انہوں نے غوطہ لگایا تو 3 دنوں کے لیے غائب ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ انہی 3 دنوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیالہ دیا گیا اور کہا خود بھی پیو اور لوگوں کو بھی پلاؤ۔ جب 3 دن کے بعد گرو نانک واپس نمودار ہوئے تو لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے مسلم حکومت کے ہوتے ہوئے ایک خاص نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا کہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلم۔ جب لوگوں کو اس نعرے کا پتہ چلا تو وہ بہت اور زیادہ حیران ہوئے کہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور ہندوؤں کا شہر ہے، مگر یہ گرو نانک کس طرح کے نعرے لگا رہا ہے، یہ ان کے غیظ و غضب کا نشانہ ضرور بنے گا۔ لوگوں نے اس نعرے کی خبر قاضی تک پہنچا دی اور قاضی نے گرو نانک کو طلب کر لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ قاضی نے نانک سے پوچھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہاں کوئی نہ ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے، تو پھر بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو گرو نانک نے جواب دیا کہ میں ہندو نہیں ہوں اور نہ ہی میں مسلمان ہوں۔ قاضی بہت حیران ہوئے، پوچھا کہ پھر تم کون ہو، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ گرو نانک نے قاضی کو کہا کہ میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور نانک میرا نام ہے۔ گرو نانک کا جواب سن کر قاضی سمجھا کہ شاید ہندو اپنا دھرم بھول چکے ہیں اور کہنے لگا ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا۔ اس پر گرو نانک کہنے لگے قاضی صاحب میں بھی دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، ایک سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی، تیسری اللہ تعالیٰ کے فضل کی، چوتھی نیک نیت کی، اور 5ویں اللہ تعالیٰ کی حقیقی یاد کی، جس کی ذات کے علاوہ کسی اور پر کوئی بھروسہ نہ ہے۔
नानक की बात सुनकर काजी साहब ने कहा कि आओ फिर हम नमाज पढ़ते हैं, तुम्हें खुद ही नमाज के फ़र्क का पता चल जाएगा। गुरु नानक ने कहा ठीक है, आप नमाज शुरू करें। जब काजी ने नमाज शुरू की तो गुरु नानक एक तरफ खड़ा होकर देखने लगा और जैसे ही काजी साहब नमाज पढ़ रहे थे तो गुरु नानक ने हंसना शुरू कर दिया। नमाज के दौरान काजी साहब ने गुरु के हंसने की आवाज़ सुन ली और जैसे ही उन्होंने नमाज ख़त्म की तो काजी को अपनी नमाज पर कुछ शक हुआ और उन्होंने नवाब से शिकायत की कि उनके नमाज के दौरान गुरु हंसने लगा था। जब नवाब ने गुरु से पूछा कि काजी की नमाज के दौरान तुम क्यों हंस रहे थे, तो गुरु ने जवाब दिया था कि काजी साहब नमाज तो अल्लाह ताला की पढ़ रहे थे, मगर इनका ख्याल अपनी घोड़ी की तरफ था जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था और करीब ही एक कुआं था और काजी साहब को ये डर लगा हुआ था कि कहीं इनका घोड़ी का बच्चा कुएं में न गिर जाए। इसी बात के साथ गुरु नानक वहां से चल दिए। नवाब साहब ने गुरु नानक से कहा कि आप मुलाजमत तो जारी रखें, लेकिन गुरु नानक ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अब मैं उसकी मुलाजमत करूंगा जिसके सामने सारी कायनात हाथ बांधे खड़ी हुई है। गुरु नानक ने मुर्दाने को, जो कि उनका मरीद हो चुका था और गाना बजाया करता था, उसको साथ लिया और दूर जंगलों की तरफ निकल गए। गुरु नानक जंगलों से होते हुए, आबादियों से होते हुए दूर दूर रहा करते थे और उस दौरान उनका नाम गुरु पड़ चुका था। और जब वो हिंदुओं के मरकज़ हुरद्वारे पहुँचे और वहाँ जाकर देखा तो लोग गंगा में नहा रहे थे और अपने आप को पाक करने में लगे हुए थे। गंगा में हिंदू मज़हब के लोग मशरक़ की जानिब पानी उछाल रहे थे। गुरु नानक ने उनसे पूछा कि आप लोग मशरक़ की तरफ पानी क्यों उछालते हो? तो उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे मज़हब के मर चुके हैं, इससे उनको ठंडक पहुँचेगी। ये सुनकर गुरु नानक ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मगरब की जानिब पानी उछालना शुरू कर दिया। तो लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, इसको पता ही नहीं है कि मगरब की तरफ पानी नहीं उछाला जाता। यह सुनकर गुरु नानक ने कहा कि यहाँ से मेरा गांव मगरिब की जानिब है, इसलिए मैं अपने खेतों को यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग और भी कह के लगाकर हंसने लगे और कहने लगे कि यहाँ से पानी आपके खेतों तक भला कैसे पहुँच सकता है। गुरु नानक ने उन हिंदुओं को जवाब दिया कि अगर तुम्हारा मशरक़ की जानिब फेंका गया पानी दूसरी दुनिया में मौजूद मरे हुए लोगों को ठंडक पहुंचा सकता है, तो मेरा मगरब की तरफ फेंका गया पानी इसी दुनिया में मौजूद मेरे खेतों को हरा भरा क्यों नहीं रख सकता। यह सुनकर लोग बहुत हैरान हुए। उस वक़्त गुरु नानक ने तारीख़ी कलमात अदा किए कि लोग अल्लाह ताला को पहचानने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अपने हाँ हायल करते हैं वो उनकी अना है, यानी लोगों की मैं मरती नहीं, इसी वजह से वो अल्लाह ताला को नहीं पहचान सकते। गुरु नानक की शादी गुरदासपुर के हिंदू खश्तरी नामी ख़ानदान में हुई और आपकी बीवी का नाम सुलखनी था, जिससे आपके दो साहबजादे प्रेमचंद और लक्ष्मीदास पैदा हुए थे। बाबा गुरु नानक के बेटों की औलाद आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के पंजाब के शमाल मशरक़ी हिस्से में इन्हीं बेटों की औलाद मौजूद है। सिख मज़हब की कुछ तारीख़ी कुतब से हमें इस बात का पता चलता है कि गुरु नानक की शादी 12 या 13 साल की उम्र में हुई थी और उन्होंने सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ तकरीबन 10 साल तक दुकानदारी की थी और दुकानदारी से इस्तीफ़ा देने के बाद गुरु नानक ने सेहत का फैसला कर लिया था और अपने साथ 4 अपने मुरीदैन को लिया, जिनमें एक का नाम लहना, मुर्दाना और बाला थे। गुरु नानक ने अपने इन्हीं मुरीदैन के साथ हिंदू मज़हब के तमाम मुक़द्दस मकामात का जायज़ा लिया और वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आबाद मुख्तलिफ हिंदुओं ग्रोहों को अपने मसलक के बारे में तब बताया और उन्हें तौहीद परस्ती की दावत देते रहे। आपका ये तारीख़ी सफ़र 4 मराहल पर मुश्तमल था, जिसमें आप श्रीलंका तक गए थे। जब आप वापस आए तो आपके कुछ मुरीदैन और किसानों ने आपको कुछ ज़मीन तोहफ़तन दी, जिस पर आपने करतारपुर गांव की बुनियाद रखी थी। गुरु नानक अपने आखिरी सफ़र के लिए अफ़गानिस्तान के रास्ते ईरान, इराक और वस्त एशियाई ममालिक से होते हुए सऊदी अरब पहुँचे थे। इस सफ़र में आपने एक हाजी और मुस्लिम दरवेश का लिबादा ओढ़ा हुआ था। सिख मज़हब के कुतुब के मुताबिक आपने इस सफ़र में बैतुल्लाह का हज भी किया था और वहाँ पर कुछ अरसा क़याम पजीर रहे थे और आखिरकार पंजाब पहुँचने पर आपकी यह सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ था। कहा जाता है कि बैतुल्लाह से हज की वापसी पर आपने सारी ज़िंदगी करतारपुर गांव में गुजारी थी।
آپ نے تقریباً 18 برس تک اس گاؤں میں لوگوں کی خدمت کی اور اس گاؤں کو سکھ مذہب کا مرکز بنایا۔ آپ کا ڈیرا ہمیشہ روحانی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھا اور آپ نے وہاں پر اپنی زندگی کی وفات تک زندگی گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو اس کے 20 دن بعد آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کرتارپور میں گزر بسر کے لیے آپ نے کھیتی باڑی کا شعبہ اپنائے رکھا تھا اور ایک درویش کی حیثیت سے کھیتی باڑی کرتے رہے اور لوگوں کی مدد کرتے رہے تھے۔ گرو نانک کی وفات پر مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک شدید ہنگامہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ ہندو سمجھتے تھے کہ وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور ہندو تھے، اس لیے ہم ان کی میت کو جلائیں گے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک توحید پرست شخص تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہوں نے حج بھی کیے ہوئے تھا، اس لیے ہم ان کو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جنازہ پڑھا کر دفنائیں گے۔ جب دونوں طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور معاملہ شدت اختیار کر گیا تھا تو دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں، لیکن پھر کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا کہ ہندو اس کو جلائیں گے نہیں اور مسلمان اس کو نہیں دفنائیں گے، بلکہ خوشبو وغیرہ لگا کر اس کو رکھ دیں گے اور اس کو دریائے راوی میں بہایا جائے گا۔ لیکن مسلمان اس بات پر راضی نہ ہوئے اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اندر جا کر دیکھا کہ وہاں پر بابا گرو نانک کی لاش موجود نہ تھی، صرف سفید چادر اور کچھ پھول پڑے ہوئے تھے۔ ہندوؤں نے بھی دیکھا دیکھی اندر جا کر چادر کو چھیننا شروع کر دیا، تو ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ آدھی چادر مسلمانوں کے حصے میں آئی اور آدھی ہندوؤں کے۔ مسلمانوں نے آدھی چادر کو دفنا دیا تھا جبکہ ہندوؤں نے آدھی چادر کو جلا دیا تھا۔ بعد میں سکھ مذہب کے پیروکاروں نے کرتارپور پر ایک ان کی یاد میں مقبرہ بنا دیا تھا، لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اس مقبرہ میں گرو نانک کی میت موجود نہ ہے۔ اسی مقبرے پر ہر سال دنیا بھر سے سکھ آتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اور اپنے پیشوا گرو نانک کے بارے میں بہت سی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف گرو نانک نے ساری زندگی اپنے آپ کو ایک خطا کار اور گنہگار انسان کے طور پر ہی جانا تھا اور کبھی اپنی کسی کرامت کا ذکر نہ کیا تھا۔ سکھ مذہب کے لوگ بابا گرو نانک کی ایک کرامت کا ذکر کچھ اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک دفعہ بابا جی کو پیاس لگی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک چرواہے کو کہا کہ فلاں جگہ پر تالاب موجود ہے، وہاں سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ اس چرواہے نے کہا کہ وہاں پر تالاب جو موجود ہے اس میں پانی نہیں ہے بلکہ وہ تو خشک پڑا ہے، لیکن بابا جی نے کہا وہاں جا کر دیکھو تو صحیح، وہاں پانی موجود ہے۔ جب چرواہا تالاب پر پہنچا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ صبح سویرے جب وہ گزرا تھا تو پانی موجود نہ تھا، لیکن اب وہ آیا ہے تو پانی بھرا ہوا ہے۔ اس تالاب کو اب بھی امرتسر میں کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے اور اس کو سکھ مذہب کے لوگ آب حیات کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ایک اور کرامت کا سکھوں کی تاریخی کتب اور مذہبی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ جب بابا صاحب سفر کے لیے کابل کے راستے قندھار جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑا پتھر یا چٹان گر رہا تھا جس کو بابا صاحب نے اپنے ہاتھ سے روکا۔ آج بھی وہ چٹان وہاں پر موجود ہے اور اس پر بابا گرو نانک کے ہاتھ کا پنجہ بنا ہوا ہے اور اس مقام کو پنجہ صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اور تاریخی کتب سے ہمیں اس بات کے ثبوت ملتے ہیں کہ بابا گرو نانک کو پنجابی شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا۔ جب آپ اپنے ذوق میں ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اپنے اشعار کی شکل میں بیان کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ اس کیفیت میں آپ کا پرانا ساتھی مردانہ بھی موجود ہوتا تھا جو کہ ان باتوں کا عینی شاہد تھا۔ گرو نانک نے 71 برس کی عمر پائی تھی اور اس طرح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گرو نانک کو ہند کا مرد کامل قرار دیا تھا۔ آغاز میں گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑی بلکہ گھر بار کو بھی خیر بات کہہ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ ہندوستان، سری لنکا، ایران اور عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا
علیہ الرحمہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مراد علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر بھی ایک خاص وقت تک قیام کیے رکھا تھا۔ ملتان شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملحقہ 4 دیواری میں آج بھی آپ کا چلہ مرجع خلائق ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 40 دن چلہ کیا۔ بامقام سرسا حضرت شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر 40 دن ٹھہرے۔ اس خلوت خانہ کا نام چلہ بابا نانک ہے۔ حسن ابداد ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا شاہ ولی اللہ کندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور وہاں پر قیام پذیر رہے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی خلوت نشین رہے۔ گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام کا بھی انتخاب کیا تھا۔ یہ بات پروفیسر جی این امجد ایم اے گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت مطبوعہ لاہور میں موجود ہے۔ المختصر گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ و اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی کتاب کلیات اقبال مطبوعہ لاہور میں موجود ہے۔ مگر افسوس اس بات کا کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر اس ست مارگی یعنی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے جس کی طرف گرو نانک نے ان کی رہنمائی کی تھی۔ کچھ تاریخی کتب سے ہمیں اس بات کے بھی ثبوت ملتے ہیں کہ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کو اپنے عقیدے کے مطابق دفن کر دیا تھا اور ان کی میت کی جگہ پر ایک معطر ریشمی چادر رکھ دی تھی، اور صبح اٹھ کر مسلمانوں اور ہندوؤں نے ان دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یعنی آدھی مسلمانوں نے اور آدھی ہندوؤں نے رکھ لی تھی۔ اس بات کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، لیکن سکھ مذہب کی کتب اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہیں۔ مگر تمام تاریخی کتب اور سکھ مذہب کی کتب سے اس بات کا مکمل طور پر جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے کہ بابا گرو نانک ایک توحید پرست شخص تھے جو کہ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان رکھتے تھے۔